السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، ان میں سے دوسرا ضمنی موضوع ہے احکامات۔ جو احکامات دیے گئے وہ کیا ہے؟ یہ 7 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ بڑا اہم نقطہ ہے آیت نمبر 65 میں سے، آیت نمبر 65 میں سے۔ اس آیت کو دیکھیے گا، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ نے کہا یا نبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلا مسلمانوں کو لڑائی کا، تو ان کو لڑائی کا، قتال کا، جہاد کا شوق دلا۔ مسلمانوں نے جتنے جہاد کیے، غزوہ بدر، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار ہو اور شب کو عبادت گزار ہو۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کی ضمانت دی ہے، اگر موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا یا پھر اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ سے اللہ پر اور ایمان اور اس کی وعدوں کی تصدیق ہو تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا، صاحب رونا پٹنا، فلسطین، کشمیر، سب جگہ ویسے ہی کچھ ہو رہا ہے، پھر نارسا ہے، اس کی رسائی کہیں نہیں ہے، اس کی پہنچ ہی کہیں نہیں ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جب کیا کہ تیری نارسا ہے۔ آگے فرماتے تنے بے روح سے بیزار ہے حق، اللہ اس روح جسم سے بیزار ہے جس میں روح نہیں، جس میں زندگی نہیں ہے۔ خدا زندہ زندوں کا خدا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حی و قیوم ہے اور زندوں کا خدا ہے۔ اور زندہ کیا ہے؟ زندگی ہو جس میں، اور زندگی کے لیے حق کے لیے کھڑا ہو سکے، جو باطل کو روک سکے، جو حق اور باطل کا فرق نہیں سمجھتا، اس کی زندگی مردہ ہونا ایک ہی برابر ہے۔ اللہ نے یہ بڑی یہاں پہ اصول کی بات کی ہے۔ تو بہرحال یہ مومنین کو اللہ نے کہا جہاد قتال کی ترغیب دو۔ 65 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات بڑی واضح کی ہے۔ پھر جس 67 میں آگے 2 باتیں خات ہے، کفار کو خوب قتل کرنا چاہیے اور قتل کی بجائے فدیہ لینے کے لیے قیدی مت بناؤ۔ اللہ نے کہا جب جنگ و مقابلے پہ آ جائیں تو پھر خوب خون ریزی کرو، ان کو ٹھیک ہے، جتنے ابو جہل ان کی گردنیں اتارو، ان کی گردیں ایسے نہیں جب تک نہیں اترتی تب تک یہ اڑے رہیں گے، تو ان کی گردنیں اتارو۔ اتوا شیبہ ولی سب کی گردنیں اتری بدر میں، تو پھر یہ کہیں جا کے 70 قتل ہوئے اور پھر یہ کہیں ان کا زور ٹوٹا اور پھر آگے جو سلسلہ تھا۔ اور قتل کی بجائے فدیہ لینے کے لیے قیدی مت بناؤ کہ یہ پکڑ لیں گے، دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، تو یہ کچھ ہو جائے گا۔ اللہ نے اس چیز سے بھی حکم دیا ہے کہ اس لیے دنیا کے فائدے، آج جنگ ختم ہو گئی ہے، جو قابو آئے انہیں قیدی بنانا اور چیز ہے، لیکن جنگ کے دوران قیدی بنائی جائے، اللہ کہتا ہے قتل کرو انہیں۔ 67 نمبر آیت میں اللہ نے بڑا واضح حکم دیا ہے۔ اور چوتھی بات ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ 69 نمبر آیت میں کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ اور اس میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی کہ مال غنیمت بھی حلال و طیب ہونا چاہیے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو غنیمت کا مال کی جو ایک سوئی ہے، ایک تسمہ ہے، وہ امیر کے آگے پیش کرو، امیر آگے جیسے چاہے گا تقسیم کرے گا، یہ نہیں کرنا کہ اس میں سے کوئی چیز نکال لو، کچھ کرو، تو یہ طیب نہیں رہے گا، تو یہ سلسلہ خرابی ہوگی۔ اللہ نے کہا ڈرو اس میں سے، کسی جگہ کوئی خرابی نہیں کرنی۔ اس کے بعد جی 5واں پوائنٹ ہے کہ اہل خیر قیدیوں کو تسلی دو کہ خیر اسلام کو قبول کرنے کی صورت میں مال و مغفرت مل جائیں گے۔ اچھا، مال بھی ملے گا، مغفرت بھی ملے گی۔ اب جو قیدی ہو گئے تھے ان کا چونکہ مال دینا پڑ رہا تھا ان کو، اور ان میں جو قیدی تھے ان میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص تھے، نوفل بن حارث اور عقیل بن ابو طالب جو حضرت علی کے بھائی ہیں وہ بھی تھے، شامل تھے۔ قیدیوں سے 4000 درہم فی کا فدیہ لیا گیا ہر ایک سے، اور جو نادار تھے ان کے ذمہ لگایا گیا کہ 10 بچوں کو پڑھائیں، اور بعض کو صرف اس وعدہ پر چھوڑ دیا گیا کہ آئندہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ جمع کراؤ، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بغیر کوئی دیے ماز رشتہ داری کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مالدار تھے مگر تباً بخیل تھے، کیونکہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ چنانچہ حجۃ الوداع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں ان سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود کا عدم قرار دیتا ہوں۔ چونکہ آپ اپنے چچا کی طبیعت سے واقف تھے، لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہہ دیا کہ انہیں فدیہ کے مال سے ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے مخاطب ہو کر کہا تمہارا وہ مال کہاں گیا جو تم نے اور ام الفضل نے مل کر گاڑا ہے؟ یہ ایسی بات تھی جس کا ان کے سوا، دونوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے، اور اسلام لے آیا اور پھر اپنا اور دونوں بھتیجوں کا فدیہ بھی ادا کیا۔ تو یہ بات یہاں پہ بڑی کلیئر آ رہی ہے۔ اور پھر یہاں اگر قیدی دھوکہ دیں ان کے اسلام کو پورے کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے، اللہ ان کے دھوکے سے بھی نبڑ لے گا، سنبھال لے گا ان کو، کچھ نہیں یہ کر سکتے۔
اور ساتواں ہجرت نہ کرنے والے مومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سروکار نہیں. جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ انہی میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب زمین مسئلہ ہو جائے, دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو ہجرت کر جاؤ. تو جو ہجرت نہیں کرتے اپنے مفاد کے لیے جو کچھ ہے وہاں رہتے ہیں, اللہ 72 نمبر آیت میں اللہ نے کہا تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس سے چیزوں کو دیکھیں, یہ احکامات ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین.